اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آج بھی سی اے آئی ای کے پیپر 1 کمپوننٹ 2 کا ایک پاس پیپر کویسچن ہے جو ہم انشاءاللہ ڈیل کرنے والے ہیں۔ مین ٹاپک وہی ہے ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف قرآن، اور آج کا جو سب ٹاپک ہے وہ ہے وائی گاڈ سینٹ میسیجز تھرو پروفٹس، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اپنے پیغام دینے کے لیے کیوں چنا، اس کے کیا ریزنز تھے۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ تمام بورڈز پہ اپلیکیبل ہے، اور میرا یوٹیوب ایڈریس حسین اسلامیات، اور ویڈیو کا کوئی نمبر نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک ہی ویڈیو ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر لیں، واچ ویڈیو فلی، اور اپنا کوئی بھی پازیٹیو کمنٹ ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ جی، کوشچن پہ ہم آتے ہیں۔ ایکسپلین وائی گاڈ سینٹ ہز ریویلیشنز تھرو میسنجرز۔ 4 مارک کا کوشچن ہے، جون 11 کا۔ سمپل سا کوشچن ہے کہ اللہ نے اپنے جو پیغامات ہیں، ریویلیشنز ہیں، وہ پیغمبروں کے ذریعے سے کیوں بھیجے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں نہیں پسند کر لیا، یا جنوں کو کیوں نہیں پسند کر لیا، یا کسی اور مخلوق کو کیوں نہیں پسند کر لیا، یا نعوذ باللہ کہ اللہ خود ہی لے کے آ جاتے، نعوذ باللہ کہ وہ میسیجز لے کے آتے۔ ایسا کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے، ان کے درمیان میں سے پیغمبروں کو پسند کیا، اور ان کے ذریعے سے یہ پیغامات جو ہیں وہ انسانوں کو پہنچائے؟ جواب ہے، Allah selected men as prophets because it is but natural that men could only accept their own species as messenger of Allah۔ بالکل نیچرل بات ہے، انسانوں کے لیے انسان، جنوں کے لیے جن۔ فرشتوں میں کوئی پیغمبر ہوتے یا ہوں تو ان کے لیے فرشتے، یہ تو بالکل نیچرل بات ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ انسان کو ہی ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ یعنی جیسے آپ جانوروں میں جا کے نہیں رہ سکتے، آپ انسان ہیں، انسانوں میں رہیں گے، اسی طرح سے جو پیغمبر آ رہے ہیں وہ انسان ہیں، ان کے انسان ہونے کی وجہ سے جو پیغام وہ دے رہے ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرنا بالکل ایک نیچرل بات ہے، کیونکہ وہ تو وہی اسپیسیز ہے نا، انسان ہیں، انسانوں میں پیغمبر ہیں۔ تو یہ ایک پہلا ریزن یہ ہے کہ بالکل نیچرل بات ہے کہ انسان کو ہی پسند کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، یہ سورہ ہے 17، اس کا نام مجھے یاد نہیں، آیت 95۔ If there were settled on earth angels walking about in peace and quiet, we should certainly have sent them down from the heavens an angel for a messenger۔ اگر اس زمین پہ فرشتے بس رہے ہوتے، فرشتے چل پھر رہے ہوتے، اور وہ اپنے خاموشی سے، سکون سے زمین پہ ان کی رہائش ہوتی، تو یقینی طور پہ ہم ان کے لیے کوئی اگر پیغمبر بھیجتے آسمان سے تو وہ ایک فرشتے کو بھیجتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ فرشتوں کے لیے فرشتہ، جنوں کے لیے جن، اور انسانوں کے لیے جو ہیں وہ انسان۔ جنوں کے معاملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر انسانوں کے لیے بھیجے، جنوں کو وہ میسیجز خود بخود مل گئے، اور جنہوں نے انہی پیغمبروں کو ایکسیپٹ کیا جو انسانوں میں آئے۔ ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے پاس اس کی پوری نالج نہیں ہے، لیکن یہ بات تو کنفرم ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جنہوں نے سنا، جنہوں نے جن مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اپنی کمیونٹی کو جا کے بتایا کہ ہم نے یہ پیغام قرآن مجید سنا ہے، تو اس لیے جنوں کی ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے
لیکن فرشتے تو بالکل ایک الگ اسپیسیز ہیں. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس زمین پہ اینجلز چل پھر رہے ہوتے یا رہائش کیے ہوئے ہوتے اور ان کو میسنجر کی ضرورت ہوتی تو ہم ایک میسنجر کو آسمان سے اتارتے جو فرشتہ ہوتا. کیوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسانوں کو ہی پیغمبر بنانا پسند کیا اور اس کی کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ چند باتیں، بنیادی ریزن تو میں نے بتا دیا آپ کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کی آیت میں بیان فرمایا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ اور پوائنٹس بھی اس میں مل جائیں. جی، if angels or some other species had been selected for this job, they could not set an example for the other human beings. Their way of living and the entire system of life had been different from the human beings. اگر مانیے کہ کسی اور اسپیسیز کو انسانوں کے لیے سلیکٹ کر لیا جاتا تو وہ انسانوں کے لیے اگزامپل کیسے بنتے؟ سوال ہی انسان، ان کی زندگی ایک الگ زندگی ہے، چاہے فرشتوں کی ہو، چاہے وہ جنوں کی ہو، چاہے وہ کسی اور اسپیسیز کی ہو جو ہم نہیں جانتے. ان کی زندگی ایک الگ زندگی ہے بالکل، ہمیں اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. تو اگر ہمیں اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کسی قسم کا بھی، اور وہ ہمارے پاس آتے پیغمبر بن کے، تو ایگزامپل کیسے بنتے؟ ظاہر ہے کہ آپ یہ کہتے نا، سیدھا سا جواب کہ جناب جن صاحب آپ کو ہماری زندگی کے بارے میں کچھ پتہ ہے، جناب فرشتے صاحب آپ کی تو شادی وادی نہیں ہوئی، آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ تو زندگی نہیں گزارتے، تو پھر آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں اس کو ہم کیسے فالو کریں؟ یا تو آپ ہمیں رول ماڈل بن کے دکھائیے. ظاہر ہے کہ فرشتہ تو رول ماڈل بن کے انسان نہیں بن سکتا تھا نا، کوئی جن تو انسان نہیں بن سکتا تھا نا رول ماڈل بن کے، ایک انسان ہی رول ماڈل بن سکتا تھا. تو انسان رول ماڈل بنے، اور اسی لیے وہ پیغمبر کے طور پہ ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے سلیکشن کیا. تو دوسرا پوائنٹ یہ کہ آپ ایک ایگزامپل بن نہیں سکتے تھے اگر آپ کسی اور اسپیسیز سے آپ کا تعلق یعنی پیغمبروں کا تعلق ہوتا. Naturally, the human beings would have said how angels or other human beings could understand our problems. یعنی انسانوں کے مسائل سمجھتے ہیں، کوئی اور اسپیسیز جن کے دنیا اور ہے وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں مسائل کو؟ Besides, Quran says at another place، ایک تو ہم نے بتا ہی دیا آپ کو، that if we had sent angels as prophets, we had sent them in the form of human beings. اور ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ اگر ہم اینجلس کو نبی پیغمبر بنا کے بھیجتے بھی تو ہم انہیں انسان کی شکل میں ہی تو بھیجتے. یعنی جیسے ہاروت و ماروت تھے فرشتے، تو جب وہ آئے بابل والوں کے پاس اور انہوں نے کہا انسانوں نے کہ ہمیں جادو سکھاؤ، مشہور ہو گئے تھے جادو کے لیے، تو وہ انسان بن کے تو آئے تھے فرشتے، لیکن وہ انسانیت تو بن کے آئے تھے، اور نے صاف کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، ہماری خواہش نہیں ہے، یہ تم اپنی پسند سے کر رہے ہو، یہ جادو ٹونا جو کچھ تم سیکھنا چاہتے ہو یہ اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے، اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا کہ اگر کوئی فرشتہ زمین پہ آتا بھی پیغمبر بن کے تو وہ انسان ہی بن کے آتا. اگر وہ انسان بن کے آتا تو یہاں پہ ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا. People had been in the same doubt whether they are human beings or angels. ان کو تو ایک انسان نظر آ رہا ہے نا. اب وہ بیچارہ کہتا بھی کہ بھئی میں فرشتہ ہوں
تو تمام انسان کہتے ہیں کہ بھائی تم تو انسان ہو ہمارے جیسے، تمہارے ہاتھ پاؤں ہیں، تمہارا چہرہ ہے، شکل ہے، تم تو انسان ہو، فرشتے کہاں سے آ گئے؟ تو وہ ڈاؤٹ تو رہتا پھر ہر صورت میں. اور اگر مانیے کہ انسان مان بھی لیتے کہ وہ فرشتہ ہے، مان بھی لیتے اگر، تو وہی کہتے کہ جناب آپ کا ہماری زندگی سے واسطہ کہ آپ تو فرشتے اللہ کو بھیجنے، کسی انسان کو بھیجنے نا. تو یہ مطلب بالکل ایک نیچرل سا کانسیپٹ ہے کہ کوئی اور. آل پروفٹس کیم ٹو دیئر نیشنز فرام دا بیسٹ فیملیز اینڈ دے پوزیسڈ بیسٹ کریکٹرز. انسان آئے انسانوں کے پاس پیغمبر بن کے. تمام پیغمبر اپنے قوموں کے بہترین خاندانوں کے بہترین افراد تھے اپنے کریکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے. یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کہ عربوں میں سب سے زیادہ اونچے قریش میں سب سے زیادہ اونچے بنو ہاشم میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ خاص، کعبے کا قریب ترین گھرانہ، اعلیٰ ترین خاندان. اسی طرح سے اور تمام پیغمبر جو تھے وہ اپنے اپنے وقتوں میں اپنے اپنے خاندانوں کے بہترین لوگ تھے، اور ان سے اچھا کریکٹر کسی کا تھا بھی نہیں اس پوری قوم کے اندر. صادق اور امین لوگ تھے، نیک لوگ تھے. یہ عرض کر دیا گیا. Therefore people could not raise their finger upon them as inferior in any possible way. یعنی ایک دلیل کے طور پہ، ایک اور ریزن کے طور پہ اس کو لیا جا رہا ہے کہ اگر وہ کسی گھٹیا فیملی کے ہوتے، معمولی فیملیز کے ہوتے، تو انسان یہ کہتے کہ بھئی یہ ہمارے لیول کے نہیں، ہم سے ان کی بات کیا سنیں، ہمارے لیول کے آدمی ہیں اس کی بات بھی سنیں گے. تو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین خاندانوں میں اس لیے بھیجا، ان میں سے سلیکشن کیا کہ ان کی قوم کے لوگ پلٹ کے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارے لیول کے لوگ نہیں ہیں. ان کے لیول کے تھے، بلکہ ان کے لیول سے اوپر ہی تھے. The prophets presented themselves as the best role models and people followed them or rejected them. تمام پیغمبر، تمام رسول بہترین رول ماڈل تھے انسانوں کے لیے. اب یہ انسانوں کی مرضی تھی چاہے ان کو ایکسیپٹ کریں یا ان کو ریجیکٹ کریں، جو ان کا نصیب ہو. اللہ could never come to human beings as messenger. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ خود تو نہیں آتا نا پیغمبر بن کے کہ میری بات مانو، بیکاز اللہ اونلی ڈیسائڈس تھنگس. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والی ذات ہے. ہو جا ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ زمین پہ آئے اور چلے اور پھرے اور انسان بنے. یہ سب بیوقوفی کے کانسیپٹس ہیں. فار دیز ریزنس اللہ سینٹ میسنجرز فار دی گائیڈنس آف ہیومن بینگس. یہ وہ ریزنس تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک پیغمبر کے طور پہ بھیجا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. یہ تمام ویڈیو ضرور دیکھیے. آپ کے امتحان کے لیے تمام پاس پیپر کویسچنز ہیں، آپ کے امتحان کے لیے فائدہ مند ہیں، آپ ہی کے بھلی کی بات ہے. بہت بہت شکریہ.